کتاب آپ کے سامنے ہے آئی اے ایس کی بہت ساری کتابوں میں سے اسینٹ آف سینڈل ووڈ انڈو اسماعیلی ریلیجیس لیرکس گنان والیوم 1 سن 2002 میں چھپا. والیوم 2 کا انتظار ہے ابھی تک. یہ ہے کتاب کی شکل. آپ جاتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے جنہوں نے اس کو نہیں اٹھایا ہے نہیں پڑھا ہے آج آپ اٹھا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آیا اس نے جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا بھی چیئرمین صاحب کو کہ بہت ساری کتابیں چھاپی ہیں اور جس سے ہماری دیرینہ ضرورت جو ہماری جماعت کی اور ہمارے اسکالرس کی اور وائزین کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے مواد ہو کہ جن سے ہم اپنی جماعت میں ہمارے فیتھ کو سمجھنے کے لیے اور آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ بیس بنا سکے, اس کی ضرورتیں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں. ان بہت ساری کتابوں میں سے اگر ہم انڈین ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعداد کم ہے. میرے خیال سے ابھی تک 3 کتابیں ہیں جو آئی اے ایس سے انڈین ٹریڈیشن پر شائع ہوئی ہیں. ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ بائی ڈاکٹر علی آسانی, اسینٹ آف سینڈل ووڈ جن پر آج ہم بات کریں گے, اور تیسرا ایک غیر اسماعیلی آتھر ہے کراسنگ دا تھریشولڈ بائی ڈومینک سیلا خان. یہ 3 کتابیں ہیں. تینوں آپ شاید پیچھے دستیاب ہو, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ان تینوں کا میں اس لیے ان تینوں کو میں یہاں مینشن کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی ایریا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ تینوں آپس میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور یہ تینوں کتابیں بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم انڈین ٹریڈیشن کے بارے میں یا گنان لٹریچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو پہلی 2 کتابیں ہیں ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ علی آسانی کی اور سینٹ آف سینڈل ووڈ, یہ آلموسٹ سائملٹینسلی چھپی ہے سن 2002 میں. اور یہ میرا ایک بہت ہی جنرلائزڈ آبزرویشن ہے ان دونوں کتابوں کے بارے میں کہ جو علی آسانی کی بک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گنان کی فزک کو ڈسکرائب کرتا ہے یا ڈسکس کرتا ہے. گنان یا انڈین ٹریڈیشن کی ہمارے جو گنان ژانر ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی, کیا لینگویجز ہیں, کیا تھیم ہے, اور کس طرح اس میں اسلامائزیشن کے پروسیس چلے ہیں. لینگویج کھوج کی مینوسکرپٹ کی ٹریڈیشن. جبکہ جس کتاب پہ آج ہم بات کریں گے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتی, بلکہ وہ گنان کی سائیکی کے بارے میں, گنان کی سول کے بارے میں, گنان کی اسپرٹ کے بارے میں بات کرتی ہے. ان دونوں کتابوں کے بارے میں جو آج کی اس انٹروڈکشن والی کتاب سے علیحدہ ہے اس کی تھوڑی سی میں بریف انڈرسٹینڈنگ دوں. ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ The Ismaili Devotional Literature of South Asia by علی آسانی. اس میں یہ ان کے چیپٹرز ہیں. اب 7 آرٹیکل جو اس میں چھپے ہیں ان میں سے 5 ریپرنٹ ہیں اور 2 نیو آرٹیکلز ہیں جو کہ انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں. جو نظار اسماعیلی ٹریڈیشن, گنان سے ڈیووشنل لٹریچر, برائڈل سمبلزم, تو پہلا انٹروڈکشن اس میں نیا ہے. باقی جو ان کے 5 آرٹیکلس ہیں ڈفرینٹ جرنلز میں, میگزینس میں اس سے پہلے یہ چھپے ہیں. اور خوج کی اسکرپٹ یعنی اس مینوسکرپٹ ٹریڈیشن, یہ ایک نیا آرٹیکل ہے جو انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے, اور اس طرح یہ کتاب تشکیل پائی ہے. کراسنگ دا تھریشولڈ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. میں کہتا ہوں یہ کہ ایک گراؤنڈ بریکنگ اسٹڈی ہے اس کتاب کے اندر کہ جب بھی ہم اس سے پہلے ہم گنان بولنے والے یا گنان کے اسکالرس یا گنان کے اسٹوڈنٹس یا انڈین ٹریڈیشن کو اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ, ہمارے پاس ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز کہ بھئی ہمارے پیر انڈیا میں آئے, انہوں نے دعوت کی اور ہندوؤں کو مسلمان بنایا, اور یہ پورا کنورژن کا ایک پروسیس چل رہا. اور جو ایک ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے پڑی ہوئی ہے کہ ہندو اور مسلم ان کے درمیان ایک پرماننٹ
دیوار، ایک پرماننٹ لائن بنی ہوئی ہے. ہندوز اور مسلم کے درمیان ایک فالٹ لائن ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے. اور اس لیے جب وہ گنان لٹریچر پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان میں ایسی نظر آتی ہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی آسانی سے گنان کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں ہندوانہ چیزیں بہت زیادہ ہے، اور اس میں پوجا پاٹ ہے، اور اس میں شرک کے سوا کچھ نہیں ہے، اور گنانوں میں کیا رکھا ہے. یہ ہمارے پیروں نے اس کو ایک کنورژن کے واسطے ایک ٹولز کے طور پہ استعمال کیا. جبکہ ڈومینک سلا خان کی یہ کتاب جو ہے، انہوں نے اس سچویشن کو ڈسکس کیا ہے کہ جہاں پہ، جیسے آپ ان کے ہیڈنگ دیکھیں گا، چیپٹرز دیکھیں، ہو از ہندو، ہو از مسلم، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے. دیر از نو ہندو، دیر از نو مسلمان. ہمارے بہت سے صوفیوں کے کلام بھی آپ کو ملیں گے، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، میں ان سب سے بالا تر ہوں. اور یہ مسلم صوفی ہیں جو یہ بیانات دیتے ہیں. تو اس میں جو چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان کا جو ایک اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے، یہ کوئی پرماننٹ اور ایٹرنل نہیں ہے. خاص طور پہ جس زمانے میں اسماعیلی مشنریز نے، اسماعیلی پیروں نے انڈیا میں کام کیا ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ کون سے ہندو کون سے مسلمان کے خلاف رہے ہیں، اور کون سے مسلمان کون سے ہندو کے خلاف رہے ہیں، اور کون سے ہندو اور کون سے مسلمان کامن گراؤنڈ میں کام کرتے رہے ہیں. تو دو ایکسٹریم میں کہتے ہیں، جو برہمن ہندوز تھے اور جو اشراف مسلم تھے، جو ترک تھے، جو بہت ہائی کلاس کے شرفا اور ہائی پریسٹ جو ہندوز ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی درمیان میں جو ہندوز اور مسلمز تھے، ان کے درمیان کوئی باؤنڈریز نہیں تھی. وہ سب آپس میں مل کر رہتے تھے، اور انہیں اپنے آپ کو، اپنے کسی بھی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی انڈر پریشر نہیں تھے. ہمارے ٹرمز، ہمارے مذہبی باتوں کو ڈیفائن کرنے کا ایفرٹ اور تکلیف اور زحمت ہمیں اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے آپ کو دوسرے کی نظر سے دیکھ کر سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. آج ہمارے فیتھ کو سمجھنے کے بارے میں جو مسائل ہماری جماعت کو، نوجوانوں کو ہو رہا ہے، وہ ہمارے فیتھ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ ہم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ فلان چیزوں کو ڈیفائن کریں. ہمیں 1400 سال میں شرک کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آج ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایک سینٹنس جماعت میں بولنے یا لکھنے سے پہلے کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. کون اس کو کس طرح ریڈ کرے گا، کون اس سے کس طرح انٹرپریٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے فیتھ کی پریکٹس میں کوئی ایشو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ اتنا بدل چکا ہے کہ اب آپ کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھانے اور ڈیفائن کرنے کے واسطے، جو ادروائز اممیٹیریل ہے. تو کہتے ہیں یہ اس زمانے میں لوگ رہتے تھے جو کسی بھی قسم کے اس طرح کے پریشر میں نہیں تھے. ان کے لیے ہندو ہونا، کرسچن ہونا، کوئی اور ہونا، سکھ ہونا، اٹ واز اممیٹیریل. وہ سب ایک ہی صحن میں، ایک ہی تھریش ہولڈ میں جا کے بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی پریکٹسز کرتے تھے. وہ اپنی عبادت گاہیں شیئر کرتے تھے. ان کی ریسرچ میں آج بھی ایسی عبادت گاہیں ملتی ہے کہ جن کا ایک طرف سے انٹرنس ہندوؤں کے واسطے ہے، دوسری طرف سے انٹرنس مسلمانوں کے واسطے ہے، اور وہ کامن عبادت گاہ ہے. ایک طرف سے وہ سمادھی ہے، دوسری طرف سے صوفی کا مقبرہ ہے. اور وہ کامنلی سید امام شاہ کی مثال لے لیجئے. سید امام شاہ کے مقبرے پہ آج بھی ہندوز جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں، صوفیز جا رہے ہیں. ہندوز ان کو اپنا گرو کلیم کر رہے ہیں، مسلم اس کو اپنا صوفی کلیم کر رہے ہیں، اسماعیلیز ان کو اپنے پیر کلیم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دیگر پیروں کی مثالیں ہیں. ایکچوئل جب برٹش راج آیا ہے انڈیا میں،
برٹش راج کے آنے کے بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں بھی اسی طریقے کے سینسس کروانے کی کوشش کی اور کروائی جس پیٹرن پہ وہ یورپ میں مردم شماری کرواتے ہیں. اور ظاہر مردم شماری میں آپ کی آئیڈینٹی آتی ہے, آپ کا مذہب آتا ہے. تو 4 کیٹیگری کے مذہب بنا کر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہندوستان کو بانٹ دیا گیا اور آپ سے کہہ دیا گیا جی آپ ان 4 میں سے کسی ایک میں فٹ ہو جائیے. اور ان کے سینسس کے رپورٹ دیکھیے کہ ان کے سینسس آفیسرز اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم تو نہ ہندو کے کیٹیگری میں ہیں نہ ہم مسلمان کی کیٹیگری میں ہیں. کسی نے کہا وی آر محمدن ہندوز, ہم محمدی ہندو ہیں. کہا ان کو کہاں ڈالے ابھی؟ سکھ میں سے کچھ کہتے جی ہم تو مسلمان کی طرح ہے, کچھ کہتے جی ہم تو ہندوؤں کی طرح ہے. تو یہ جو موومنٹ چلی ہے اور جس کی وجہ سے پاپولیشن پہ اور یہ نیشنلسٹ موومنٹ چلی ہندوستان کو آزاد کرنا, ہندوستان کو آزاد کرنے میں اب مسلمانوں کی آزاد ریاست چاہیے. اب مسلمانوں کی آزاد ریاست چاہیے تو آپ کو بولنا بھی تو ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اب آپ ہندو بن کے رہنا چاہتے ہیں یا مسلمان بن کر مسلمان کی ریاست میں جانا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیفائن یور سیلف. آج تک جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہ آپ پہ امپوز کیا گیا ہے کہ جی آپ کو ان 4 میں سے کسی ایک میں فٹ ہو جانا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو لوگ اپنے آنگن میں بیٹھ کے آپس میں بات کرتے تھے ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ یو ہیو ٹو کراس یور تھریشہولڈ, آپ کو اپنے دہلیز کو پار کر کے نکل جانا ہوگا. ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہندوستان میں برٹش راج نہ ہوتا اور نیشنلسٹ موومنٹ نہ چلی ہوتی تو شاید انڈیا کا ریلیجیس لینڈسکیپ بالکل ڈفرینٹ ہوتا. شاید ہمیں محض میرا گیس ہے نہ ہمیں وہ نئی دعا بنانے کی ضرورت پڑتی, نہ ہمارے میک جی بھائی کو رام جی بھائی کو اپنا نام چینج کرنے کی ضرورت پڑتی, نہ گپتیوں کو آزاد ہو کر اسماعیلی بننے کی ضرورت ہوتی, نہ شمسیوں کو آزاد ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کرنے کی ضرورت پڑی ہوتی. وہ صدیوں سے چل رہا تھا. تو ہماری جماعت کے اندر بھی زمانے کے امام کی طرف سے جو تبدیلیاں آئی ہیں, ہماری جماعت میں بھی گپتیوں کو واضح مسلمان نام لے کر آگے لانے کو کا حکم آیا امام کی طرف سے. یہ سب گراؤنڈ ریالٹیز کی چینجز کی وجہ سے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ جب آپ گنان پڑھتے ہیں تو فوراً اسٹیٹمنٹ مت دے دیجئے بھئی یہاں تو نہ اوتاروں کا ذکر آ رہا ہے جی, یہاں تو رام کرشن دروپدی, یہ کیا ہے سب ہندوازم ہے. آپ اس زمانے میں جائیے جہاں یہ کامن فگرز تھے ان کے واسطے. ایک مسلم کے واسطے بھی وہ اتنے ہی رسپیکٹیبل تھے جتنے کسی ہندو یا کسی اور کے واسطے. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ واقعی گنانوں پہ کوئی آتھینٹک بات کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑی سیریس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں you must read this book. Okay. اب اس کتاب پر ہم آتے ہیں جو ڈاکٹر عزیز اسماعیل کی کتاب ہے. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے سینٹ آف سندل ووڈ, جس کا مطلب ہے چندن کی خوشبو. چندن کی خوشبو, اور چندن اٹ سیلف گنان میں ریپیٹیڈلی استعمال ہوا ہے. مومن کی صفات کے لیے استعمال ہوا ہے, امام کی صفات کے لیے استعمال ہوا ہے, ایتھکس کے واسطے استعمال ہوا. جیسے صدگرو بھیٹیا کین جانیے اے من پر کھینے جوئے, چندن کے رے واسرے بھائی نیم سگندھا ہوئے. کہ چندن کی سنگت میں, سندل کی سنگت میں آ کر ایک کڑوا نیم جو ہے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. چندن تھاؤ تو چیتی نے چالو, کہ اگر آپ اپنے آپ کو سندل ووڈ سمجھتے ہیں تو ہوشیار ہو کے چلو. گھساؤ اپنی دیہی, اپنے آپ کو ٹرائل ٹریبولیشن میں ڈالو. گھسنتا گھسنتا سورب لاگے اے بھی اتم کریے کمائی. سندل کی لکڑی کو جتنا آپ گھستے جائیں گے کہتے اس میں سے اتنی خوشبو آتی جائے گی. تو آپ پہ جتنے ٹرائلس اور ٹریبولیشنس آئیں گے اتنے زیادہ آپ کی ایتھیکل ویلیوز نکھر کے سامنے آئیں گی. تو اگر آپ چندن ہے تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے واسطے تیار رکھے. چندن پاسے نیم چھے تما سگندھ بہورے اپار,
تیرے نے پاسے پوڑا وانسڑا تیما سگند نہیں رے لگا، کہ ایک چندن کے درخت کے پاس ایک نیم کا درخت ہے، اس میں بہت خوشبو ہے، اسی کے ساتھ بانس کا درخت ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کہتے وہ ہر ایک کی اپنے کوالٹی کے اندر ہے کہ کوئی امام کی صحبت میں آ کر امام کی کون سی کوالٹیز کو اپنے اندر اپناتا ہے۔ تو چندن بہت ریپیٹڈلی گیلان کے اندر، گیلان کے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے۔ ان کا جو کنٹینٹس ہے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ پہلے انٹروڈکشن ہے، اور انٹروڈکشن میں 8 سیکشنز ہیں، 8 چیپٹر سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد انٹرپریٹیو ایسیز ہے جو انہوں نے گیلان کے پوئٹک ٹرانسلیشنز کیے، ان پہ ان کی انٹرپریٹیشنز پر ایسیز ہیں جس کے 4 سیکشنز ہیں۔ گیلان کے پوئٹک ٹرانسلیشن ہے، ایکچولی انہوں نے ان کا سارا ایمفیسس پوئٹک ٹرانسلیشن پر ہے، جس پہ ہم آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں گے۔ یعنی گیلان کا جسٹ پروز ٹرانسلیشن نہیں ہے، جو منظوم گیلان منظوم ٹرانسلیشن، اور وہ منظوم ٹرانسلیشن انہوں نے کیوں کیا ہے اور اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات کریں گے۔ اور گیلانوں کے ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کے فٹ نوٹس ہیں جن پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس انہوں نے ڈالے ہیں۔ اب وہ انٹروڈکشن میں پہلے ٹرانسلیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں ٹرانسلیشن پاسبل ہے بھی یا نہیں۔ لوگ بڑے آسان سمجھتے ہیں، جی آپ نے ایک جملہ پڑھا اس کا ترجمہ آپ نے لکھ دیا۔ انفیکٹ وہ کہتے ہیں ٹرانسلیٹ یہ ٹرانسفر سے نکلا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، دین اٹ گوز فار ٹرانسلوکیشن۔ آپ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جہاں اس کے شیپ، اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ سب کچھ بدل جاتے ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ اس سے ٹریفک بٹوین 2 ورلڈز۔ آپ آج ایک انگریزی ماحول میں بیٹھ کر آپ 600 700 500 سال پرانے ایک رورل انوائرمنٹ میں ابھرنے والی نظموں کا ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان 2 دنیاؤں کے درمیان۔ انہوں نے ایک میوزیم کی مثال دی، ہم ایک میوزیم میں جاتے ہیں، ہم آج کے ماڈرن زمانے میں میوزیم میں جاتے ہیں، 500 سال 1000 سال 2000 5000 سال پرانی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دور میں رہ کر ایک دوسرے دور کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کا ٹرانسلیشن بھی بالکل اسی طریقے سے کہ اس سے نیگوشیشن بٹوین 2 لینگویجز۔ یہ کوئی سیدھی سادی سی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ اٹھایا کوئی بھی جملہ اور اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ تو کہا یہ بہت ہی ہیوی اور بڑی رسپانسبلٹی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو بی فیتھفل ان دا ٹرانسلیشن۔ سیکنڈ جو ان کا سیکشن ہے اس میں انہوں نے کچھ ٹرمز کو ڈسکس کیا ہے، جیسے ستپن جس کا مطلب سیدھا راستہ ہے، گیلان کا ٹرم کو اس میں لینگویجز کیا یوز ہوئے ہیں، فارمز کیا یوز ہوئے ہیں، ہمارے پیرس اور گیلان جو ان سے ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں ان کو بتائے گئے ہیں، اور کس زمانے میں کون سے پیر ہمارے گزرے ہیں، اور کہاں کہاں ان کے حیات کے بارے میں، ان کے ٹائم کے بارے میں اور ان کے ڈیٹس کے بارے میں کہاں کہاں ڈاؤٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ پیروں کی بریف ہسٹری انہوں نے بتائی ہے، جہاں ان کے میریکلز کا ذکر آیا ہے۔ یہ بہت شارٹلی، چونکہ یہ ان کا ایکچوئل ٹاپک نہیں ہے مگر انہوں نے جسٹ ریفرنس دیے ہیں۔ کہاں تفرقہ پڑا ہے جماعت کے اندر، خاص طور پر پیر حسن کبیر الدین کی وفات کے بعد سید امام شاہ کے پراتن اور ڈیزگنیشن کو لے کر، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں جو ڈفرینسز ہوئے اور جس کی وجہ سے کچھ جماعتیں الگ ہوئی، ان کا ڈسکس کیا گیا۔ پیر کا ٹائٹل یوز ہوتا رہا، اس کے بعد کب یہ سید کا ٹائٹل، سادات کے ٹائٹل ہم یوز کرتے رہے، کس طرح انیشیلی یہ گناس ہمارے کھوجکی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انیشیلی یہ اورل تھا، اورل سے کھوجکی رائٹنگ میں آیا ہے، کھوجکی رائٹنگ کے بعد یہ گجراتی پرنٹنگ کے اندر آیا ہے۔ یہ پروسیس ہوا ہے جس کا انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر وہ پوئٹری اور پروز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیئنگ ہے کہ پوئٹری دلوں کو چھوتی ہے، شاعری دلوں کو چھوتی ہے، جبکہ پروز آپ کے مائنڈ کو اپیل کرتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کتاب کو لکھنے اور ٹرانسلیٹ کرنے میں انہوں نے کوئی ٹریڈیشنل ڈاکٹرینل اپروچ نہیں لیا ہے کہ بھئی کانسیپٹ ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس میں یا تھیمز ڈسکس کیے جا رہے ہیں. کہا میں نے کوئی کسی کانسیپٹ کا یا کسی ڈاکٹرین کو اس میں ڈسکس نہیں کیا ہے. کنٹیکسٹ، تھیمز، ریچول جو بھی گنانوں میں ہے، کہا یہ میرا عنوان نہیں ہے. اور اس کو جس طرح آپ علی آسانی کو دیکھیں گے شاید چیزیں آپ کو وہاں ملے گی، مگر یہ ان کا ڈسکشن کا فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس پوئٹک ٹرانسلیشن ہے، اور اس پوئٹک ٹرانسلیشن کو سمجھانے میں باقی چیزیں وہ تعارف کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کنٹینٹس کو ڈسکس نہیں کیا ہے. اور پھر گنان کے جو اوکیزن ریلیٹڈنیس ہے، آج جیسے گٹ پاٹ کا خرا گنان، اب گٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہے، یہ خوشحالی کا گنان ہے، یہ میت کا گنان ہے، روحانی خیال کا جو ایکچول گنان ٹریڈیشن جو ہمارا چلا ہے اس وقت یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ سب لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. ایون جب انسٹیٹیوشن یا امام کے ہندوستان آنے سے پہلے گنان پہ اتنے اتھارٹیٹیو ہمارا اپروچ بھی نہیں رہا ہے کہ بعد میں آگے چل کر آپ کا آفیشیل اور نان آفیشیل بھی ان آفیشیل بھی ہو گیا کہ سرٹن گنان جو طریقہ بورڈ نے اپروو کیے ہے یہ آفیشیل ہے. اور بس ہم تو ایک سارٹ آف بیوروکریٹائزیشن کا ورڈ اس نے یوز کیا ہے کہ ایون گنان کے اپروچ اور ہمارے فیتھ کے اپروچز کے لیے بھی ایک بیوروکریٹک اپروچ ہماری آئی ہے. جبکہ انسٹیٹیوشنز آئے اور امام کی ہدایت کے مطابق امام نے اپنا گرپ انسٹیٹیوشن پہ ہماری جماعت پہ جب انڈیا میں آنے کے بعد اسٹرانگ کیا. تو اوکیزنز ریلیٹڈنیس چیزیں جتنے بھی ہے ان کے اندر کہا وہ سب لیٹر ڈیولپمنٹ ہے، بعد کے ایڈیشن ہے. اس نے کہا کہ ان لائک تھیولوجی پوئٹری یوز دس ڈاکٹرنس. کہا یہ جو پوئٹری ہے، گنان کے جو نظمیں ہیں، شاعری ہے، کہ یہ وہ تھیولوجی کو استعمال نہیں کرتی. تھیولوجی کو یہ ڈاکٹرنس کو تھیولوجی کی طرح پریچ نہیں کرتی ہے. اگر ہے سوسائٹی میں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ ان کو یوز کر. اٹ ڈز ناٹ propose them as in a creed, not defend or justify them. آپ بعض اوقات ہمیں گنانوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، گنانوں میں یہ تعلیمات دی جا رہی ہے. واقعی وہ تعلیمات دی جا رہی ہے یا وہ گنانوں کا میٹیریل ہے؟ ان میں گنان جو ہے وہ پروان چڑھا ہے کہ آیا وہ گنان کا فوکس ہے یا وہ جسٹ میٹیریل ہے جس کو گنان استعمال کر رہا ہے. دے آر دا سبجیکٹ میٹر اینڈ ناٹ دا ٹاپک آف دا پوئٹ. کا یہ ان کا خاص مقصد نہیں ان کو کنوے کرنا، مگر جو آئیڈیا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو سپورٹیو میٹیریل اویلیبل ہے اس سوسائٹی کے اندر، ان کو گنان کی پوئٹری جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اب میتھ اینڈ ہسٹری گنانوں میں عام طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں داستانیں بہت ہے. اور نہ صرف گنانوں میں، آپ تھوڑی سی تاریخ سے پیچھے جاتے ہیں تو پھر ساری باتیں جو ہے وہ داستانوں کی باتیں آ جاتی ہے. اور مذہب میں داستانوں کا، کہانیوں کا، قصوں کا بڑا اہم کردار ہے. ایون قرآن شریف کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف میں بہت سارے قصے ہیں. اور فقصص علیک اللہ فرمائے ان سے قصے سناؤ، ان کو یہ باتیں سناؤ، انہیں یہ خبر سناؤ، انہیں یہ خبر دو. تو قصے بہت پائے جاتے ہیں قرآن شریف کے اندر بھی. تو ہسٹری اینڈ میتھ ان دونوں کے درمیان، یعنی وہ چیزیں یا جسے آپ کہیں کہ ٹریڈیشن اینڈ ریشنالٹی، بعض باتیں جو آپ ٹریڈیشن پہ عمل کرتے آئے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جنہیں آپ اپنے عقل کی، سوچ کی، لاجک کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا ایک یہ فیشن ہے ماڈرن زمانے کا کہ ہم ہر چیز کو لاجک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مولانا نے فرمایا آف کورس اسلام از لاجیکل بٹ اٹ ڈز ناٹ مین ٹو ڈو اوے وتھ ونس فیتھ. لاجک کا مطلب کسی کے ایمان کو ختم کر دینا نہیں ہے. تو ہر چیز کا لاجک کے تحت آنا ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں ان لاجیکل نہیں مگر سپرا لاجیکل ہوتی ہے جو لاجک کے ڈومین سے بالا تر ہوتی ہے. تو کا ریشنلٹی اینڈ کریٹیکل انالیسس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے.
جو چیزیں ٹریڈیشن میں روایتاً آپ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے کرٹیکل انالیسس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو آپ جب اس کو ربش نہ کریں. ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کا رول ہے سوسائٹی پہ اور مذہب کے اندر. اس میں آپ جب کرٹیکل انالیسس پہ جاتے ہیں تو شاید آپ بعض چیزوں کو کوشچن کر کے اور اس کو ربش کر دیں. کچھ چیزیں آپ کو اس کو ریشنلائز کرنے میں نظر آ جائے، مگر اس کو ریشنلائز کرنے میں آپ بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے ایکس رے کی. آپ ایکس رے کب کراتے ہیں؟ خاص طور پر آپ کے بون میں کہیں کوئی چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہو تو آپ ایکس رے کراتے ہیں. اور جب ہم ایکس رے کراتے ہیں تو جو چیز ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. مگر ایکس رے آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کو آپ کی ریکوائرڈ چیز دکھانے کے واسطے ایکس رے بہت ساری چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فیس کا ایکس رے اپنے گھر میں رکھنا پسند کریں گے؟ آپ کے چہرے کا ایکس رے. کوشش کریں گے کہ چہرے کا ایکس رے نہ نکلے کبھی بھی. دانت کا نکلتا ہے بہت بہت. کبھی خدا نہ کرے کوئی اسکل کا مسئلہ ہو، چہرے کا ایکس رے رکھے. کون آپ اپنے البم میں سجا کے رکھنا چاہیں گے؟ کوئی نہیں رکھے گا. لیکن ہمارا اپنا ہی ہے نا. وائی؟ ایکس رے آپ اپنے فوٹو تو بہت رکھتے ہیں اپنے چہرے کا، ایکس رے کا کیا پرابلم ہے؟ بیکاز ایکس رے ہائڈ سو مینی تھنگ. آپ کی خوبصورتی اور انفارچونیٹلی مے بی دا ہاررس آف اٹ، وہ خوبصورتی یا خوفناکی جو کچھ بھی ہے اس کو ایکس رے چھپا دیتا ہے. تو آپ ریشنلائزیشن کے چکر میں جا کر آپ کو جو دیکھنا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن پورا حسن جو ہے اس کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پوری خوبصورتی کو آپ نے ہٹا کے رکھ دی. تو کہا جسٹ آپ ریشنلائزیشن کی بات نہ کریں، مگر دیکھیں کہ یہ جو متھ جس نے سوسائٹی کو سنبھالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کا کتنا اسٹرینتھ ہے اور اس کی کتنی پاور ہے. جو لارجر دین لائف جسے آپ کہتے ہیں، بندے آتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر متھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں صدیوں تک. کہا پرسنس ورسز فیگرز. مذہب کے اندر شخصیات ہوتی ہیں اور فگرز ہوتے ہیں، اور آپ کو ان دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے. مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ ایز اے پرسن نبی صاحب کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اینڈ علی ایز ہے بھی علی ہو اس سے بھی علی ایسا وچن تمہیں دل میں دھرنا. یہ دونوں چیزیں میں ہم ڈفرینس کرتے ہیں نا. مولا علی ایز اے پرسن اینڈ علی ایز اے فگر. یا علی کنتم علی الانبیاء سرا وعی جہرا. اے علی آپ تمام پیغمبروں کے ساتھ باطن میں تھے، میرے ساتھ ظاہر میں تھے. اب اس حدیث کو آپ کرٹیکل انالیسس میں لائیے اور اس پہ ججمنٹ دیجیے. پہ آپ کہاں ڈھونڈ کے نکالیں گے کہ اے علی تو تمام پیغمبروں کے ساتھ باطن میں تھا؟ اس سے کوئی جو آپ کا علی ایز پرسن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس علی ایز فگر. تو یہ بیک گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ گنانوں کو جب آپ سمجھے تو ان چیزوں کو آپ ربش نہ کریں. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ. جو فگرز ہیں وہ فگرز وہ پرسنس نہیں ہے، پرسنس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ فگرز ہے. بڑی اچھی مثال دی انہوں نے. that myth is not bad history کہ بھئی یہ تاریخ میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بیکاز اٹ از ناٹ ہسٹری، اٹ از بیونڈ ہسٹری. تو تاریخ میں کہاں سے ملے گا؟ آپ ایون انبیاء کی ہسٹری، قرآن حکیم آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا، آپ کرٹیکل انالیسس کر کے کیا ہسٹری کو دیکھ کر آپ ججمنٹ لگائیں گے اس پہ؟ یا آپ اس کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز جو ہے اور اس کا جو سمبولزم ہے اس کو لے کر آپ مذہب کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو myth is not bad history, it is other than history. یہ ہسٹری کا ڈومین نہیں ہے گا، اس لیے ہسٹری کو اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافی کے اینیمل پلانٹ کے اندر کروکوڈائل، پانی کا ایک آبی جانور، ایک بہت بڑے بیسٹ، بہت بڑے
بری جانور زمین پہ جنگل پہ رہنے والے جانور کا شکار کرتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے، اور ہم یہ ججمنٹ دیتے ہیں کہ کروکوڈائل اس بفیلو سے زیادہ پاورفل ہے۔ 99% لوگوں کا یہ ججمنٹ ہوتا ہے کہ کروکوڈائل نے بفیلو کو پانی میں گرایا، بھینسے کو، یہ بہت پاورفل ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بھینس کو کروکوڈائل نے کہاں گرایا ہے؟ جنگل میں جا کے پکڑ کے لایا، جنگل پہ لینڈ پہ جا کے پکڑ کے لایا ہے، یا اس وقت کا انتظار کیا ہے کہ جب یہ بندہ پانی میں آئے تبھی اس کو پکڑے؟ جب وہ بھینس پانی میں آیا ہے پانی پینے کے لیے تب اس کو پکڑتا ہے، پانی میں گراتا ہے، اور بھینس کی قوت زمین پر ہے، پانی میں نہیں ہے۔ وہ بری ہے، وہ بحری نہیں ہے، پانی میں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، تب کروکوڈائل اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد اس کا شکار کرتا ہے۔ کہا بالکل اسی طریقے سے جب کریٹیکل انالیسس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے متھ کو مات دے دیا ہے، تو آپ نے بالکل ایک بہت بڑے بیسٹ کو پانی میں لا کے مارا ہے۔ آپ اس کے لینڈ پہ جا کے تو ماری تو دکھائیے، آپ اتنے طاقتور ہیں تو آپ اس کی زمین پر جائیے، وہاں شکار کر کے لائے، ایک لات برداشت نہیں ہوگی اس کروکوڈائل سے۔ تو اب دیکھ کتنے پاورفل آرگیومنٹس ہیں کہ جہاں وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، کب متھ کوئی کریٹیکل انالیسس پہ پورا اترنے والی چیز نہیں ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے، کہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے، پھر اس کے پاور کا اندازہ لگائیے۔ پانی کا جانور پانی کا ہے، اس کا پاور جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو جب آپ اس میں ٹائم کی بات کرتے ہیں، ہسٹورینس ٹائم جو ہے یہ گھڑی کا ٹائم ہے، 6 بجائے کہ 5 بجائے کہ 4 بجائے، 5 سال 10 سال 20 سال، لیکن جو میتھیکل ٹائم ہے وہ لمٹ لیس، علی اننت 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 علی انت جو سامی انت جو انتو ہی جانے، یعنی آپ انفینٹی کی بات کر رہے ہیں، جس طرح گنالوں کے یوگا کی بات ہوئی ہے، کلب کی بات ہوئی ہے، قرن کی بات ہوئی ہے، یہ ایسے ٹائم کی بات کی گئی جو ایکچولی ٹائم لیسنس ہے، وہ ایسا ٹائم ہے کہ جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہسٹورین کا ٹائم اور ہسٹری کا ٹائم اور میتھ کا ٹائم یہ دونوں سیم نہیں ہے، اس لیے کوئی ہسٹری لکھنے والا میتھ کے ٹائم کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس لیے اس پہ ججمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح ہم انسان کی باڈی کی اگر اسٹڈی کریں تو صرف ہمیں اس کی ہڈیوں کی اسٹڈی نہیں کرنی پڑتی ہے، آپ اس کے ہارٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کے برین کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کے سول کی سائیکی کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کسی لٹریچر کی اسٹڈی کریں، اور جو سمبلس ہیں، سمبلس میں آپ فیکٹس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، سمبلس ہوا کرتے ہیں۔ فگرس آر آرکیٹائپل رادر دین امپیریکلی امیجن۔ جو فگرس کی بات ہو رہی ہے وہ مثالی قسم کی ہے، علامتی ہے، آپ ان کو فگر کے طور پر بالکل پریکٹیکل دیکھنے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کے ریکارڈ کے واسطے نہیں ہے، وہ ایک کمیونٹی کی جو لیونگ اس کی جو امیجنیشن ہے، اس امیجنیشن کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ ڈبلیو ایوانو کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ڈبلیو ایوانو کو پڑھا ہے۔ پہلے انہوں نے عربک اور پرشین لٹریچر پہ کام کیا، اور گنان لٹریچر پہ انڈیا کام کرنے والے وہ پہلے اورینٹلسٹ تھے۔ امام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کام کیا اور بہت شاندار کام انہوں نے کیا، مگر انہوں نے صرف ایوانو کی ایک غلطی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے انہوں نے، اور معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے میں انچیریٹیبل نہیں ہونا چاہتا ایوانو کے ساتھ، مگر ایوانو سے جو مسٹیک ہوئی ہے کا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا۔ اس وقت بھی لوگ یہی سوچا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو گنانوں کے بارے میں بالکل اسی پیٹرن پہ سوچ رہے ہیں۔ Comparing Ginans with Arabo-Persian Ismailism, to read Ginan with the filter of Arabo-Persian Ismailism is misguided۔ کہ ایوانو پہلے عربک اور پھر پرشین لٹریچر کا مطالعہ کر کے آیا، اور اس کے بعد اس نے گنانوں کا مطالعہ کیا۔ ایوانو himself did not read any Indian languages۔ ایوانو نے میڈیم کے ذریعے سے، انفارمنٹ کے ذریعے سے کام کیا۔ تو کہاں آپ پہلی بات تو یہ ہے، آج بھی ہم گنان لٹریچر کی بات کرتے بھئی اس میں قاضی نعمان کدھر ہے،
اس میں ناصر خسرو کدھر ہے، اس میں سجستانی کدھر ہے، اس میں کرمانی کدھر ہے، اس میں المعین الدین فی الدین شیرازی کدھر ہے؟ بھائی میرے، یہ ان لوگوں کے کلام تو نہیں ہے نا. آپ ان کو ان میں کیوں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈفرینٹ ٹائم کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو کہا یہ آپ ہمارے جو ٹریڈیشنل پرشین، عربک، فاطمی دور علموت کے چشمہ لگا کر آپ گنان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ مس گائیڈڈ ہوں گے. کہ آئیوانوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، مگر جو تھاٹ اس وقت تھا پریولنٹ، اور آج بھی بولے یہ موجود ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، کہ گنانوں کو بادی النظر جس سے ہم کہتے ہیں، ایٹ فرسٹ سائٹ دیکھنے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں جو فاطمی لٹریچر بھرا ہوا تھا اس پر انہوں نے گنانوں کو کمپیریزن کیا، اور گنانوں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ان کا جو فیصلہ تھا یا اسٹیٹمنٹ تھا وہ ناپسندیدہ تھا، کہ انہوں نے کمپیئر کیا ان کو فاطمی لٹریچر کے ساتھ، اور کہا کہ بھئی اس میں تو یہ تو محض کنورژن ٹولز کے طور پر استعمال ہوا، باقی اس میں کچھ بھی نہیں دھرا ہے. اس نے مثال دی ہے کہ ایک ایبسرڈ قسم کے کمپیریزن جو ایوانوں نے جنت پوری اور سفرنامہ آف پیر ناصر خسرو، جنت پوری آف سید امام شاہ، کہ ان دونوں کے درمیان کمپیئر کر کے اس نے پیر ناصر خسرو کے سفر نامے کو ایک بہت ہی بہترین ٹریولاگ کا درجہ دے کر سفر نام اپنے جنت پوری کو ربش کیا بالکل، کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. یہ جو دو رپورٹنگ ہے یہ دونوں کوئی ٹریولاگ نہیں ہے، دونوں سفر نامہ نہیں ہے. ایک فزیکل سفر نامہ ہے، ایک اسپریچول ریلیجیس امیجنیشن ہے. آپ ایک سفر نامے کو معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور آپ وہ ڈیٹیل ڈھونڈنا چاہیں گے، جی یہ جو معراج میں یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں جی یہ کرٹیکل انالیسز میں تو نہیں آتی ہیں، یہ ویریفائیبل تو ہے نہیں، تو آپ کیا ججمنٹ دیں گے ان کے اوپر؟ آپ وہ بھی ایک فزیکل ٹریولاگ کو سامنے رکھیں کہ یہ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، جو ایک بہت ہی انہوں نے کہا کہ ایک ایبسرڈ قسم کا کمپیریزن ہے. جو کہ اسی طرح 52 گھاٹی امیجنیشن ہے، وہ امیجنیٹری پوئٹری ہے کہ جہاں ڈفرینٹ گھاٹی سے پنشمنٹ کے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے. جس طرح قرآن شریف کے اندر جنت و جہنم کی جو باتیں کی گئی ہے امیجنیشن ہے اس کے اندر، کہ اسے آپ کرٹیکل انالیسس کے تحت لانا چاہیں گے تو آپ کیا فیصلہ صادر کریں گے اس پہ؟ تو کہا یہ کمپیریزن جو ایوانو کر گئے، اور کہا اسی سے ہمارے آج کے بھی بہت سے ریڈرز جو ہیں وہ اسی سے سفر کر رہے ہیں. ایوانو ایکسپیکٹڈ گنانس ٹو بی ری انکارنیشن آف پرشین اف ناٹ فاطمی تھاٹ. دیٹ کین ناٹ بی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہمارا گنان جو ہے وہ اسی کا ری انکارنیشن. بٹ اٹ واز فار ٹو جینوئن ٹو بی جسٹ ڈریس فار دا تھاٹس آف اندر ٹائم اینڈ ایریا. کہ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اتنی جینوئن سی چیز ہے، اصل چیز ہے، کہ وہ اپنے آپ کو کسی کی کاپی کے طور پر استعمال کرے. کہ گنان اپنی جگہ پر ایک بہت ہی جینوئن لٹریچر ہے. اوکے، آج بھی ہمارے کونسے پیپر کے اندر بھی ہمارے پیروں نے، ہمارے دائیوں نے ہندوستان میں دعوت کا کام کیا، وہ بہت اسٹرانگلی آبجیکٹ کر رہے ہیں، پلیز آپ لوگ خیال رکھیے گا. کہا بھئی ہندوستان میں نہ کوئی دعوت ہوئی ہے اور نہ کوئی دائی تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم بہت ہی کامنلی یہ بات استعمال کرتے ہیں انڈیا کے واسطے بھی، کہ ہندوستان میں ہمارے دائیوں نے ہمارے طریقے کی دعوت کا کام کیا. کہا گنانوں میں کہیں، پورے گنان لٹریچر میں کہیں بھی نہ لفظ دعویٰ استعمال ہوا ہے اور نہ ہی لفظ دائی استعمال ہوا ہے. کہا یہ اگین ہمارا وہ سوچ ہے. آف کورس دعوت کا نظام اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہا کہ غیر ضروری طور پر آپ ان ٹرمینالوجیز کو یہاں بھی امپوز نہ کرے. کہا مشن اپنی جگہ پر ہے مگر گنار ان کو کبھی استعمال نہیں کرتا. پانچواں جو ان کا سیکشن میں بات کرتے ہیں، امامت اور مولا علی کا جو فگر ہے اور یہ جو ٹاپک ہے وہ گنان میں اوور ویلمنگ ہے. کہ مولا علی ایڈریسی بھی ہے اور انہی کی بات کی جا رہی ہے، انہی سے بات کی جا رہی ہے.
انہی کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور مولا علی سے ہی تمام گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہ ہسٹوریکل فگر نہیں بلکہ جو ہے بھی علی ہوئے سے بھی علی والی بات ہے۔ اوتار کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ اوتار کوئی ری انکارنیشن نہیں ہے۔ اوتار کا مطلب ہی آپ ہندی میں دیکھیں گے، سنسکرت میں اوترن کا مطلب ہوتا ہے تو ڈسینٹ، نیچے آنا۔ تو اوتار کا مطلب ڈسینٹ ہے، ایپیفینی، مظہر، مینیفیسٹیشن، اپیئرنس، دے بلونگ لیس ٹو میٹیریل ہسٹری دین ٹو پوئٹکس آف دا سیکرڈ۔ کہا اس کو آپ فزیکل ہسٹری میں نہ لیں، جتنے بھی اوتاروں کی بات ہوتی ہے وہ فزیکل میٹیریل ہسٹری کی بات نہیں ہے بلکہ اٹ از دا پوئٹک آف دا سیکرڈ۔ دے یوزڈ اٹ ایٹ مینس رادر دین دا اینڈس۔ کا یہ ان کو بیان کرنا پیروں کا مقصد نہیں تھا، مگر یہ مٹیریل بہت ایزیلی سوسائٹی کے اندر یوز ہو رہا ہے، جس سے ہمارے پیروں نے بھی اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے۔ دین ہی ٹاکس اباؤٹ ریلیجن اینڈ کلچر، کہ کوئی بھی ریلیجن کلچر فری نہیں ہے۔ ایون آپ اسلام کی بھی بات کریں، دا کلچر فری اسلام از این ایبسٹریکشن فرام ہسٹوریک۔ یہ دنیا میں کوئی بھی مذہب جہاں بھی ہوا ہے، ایون آپ اسلامی تعلیمات کی بات لے لیجئے، سیکرڈ لینگویجز کی بات لے لیجئے، وہ محض اس وجہ سے ہے کہ سرٹن ایریا میں وہ چیز ریویل ہوئی ہے جہاں وہ زبان بولی جاتی تھی۔ تو کسی بھی فیتھ کو، مذہب کو کلچر سے آپ آزاد نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ریلیجن ہے وہ ایک آرگینک ہول، اے بلینڈ آف انڈیجنس اینڈ فورن موٹیوز۔ وہاں جو بھی کام ہوا ہے لوکل چیزیں بھی شامل ہیں اور باہر سے بھی جو تعلیمات آئی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ گنانس آر ناٹ آئسولیٹڈ فرام کنٹمپرری لٹریچر۔ ٹھیک ہے، گنان کوئی بالکل آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ بہت سے سملر میسیجز دینے والے صوفیہ، سملر میسیجز دینے والے سنت اور بھگت سوسائٹی میں موجود ہے۔ بنگال کی مثال دی کہ بنگال میں صوفیہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وشنو کا 10واں اوتار مان رہے ہیں، جبکہ وشنو ایٹ کے اندر مولا علی کو 10واں اوتار کے طور پہ مانا ہے۔ بنگال میں جو ہے وہ رسول خدا کو 10ویں اوتار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو فائنل ویدا کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور مرشد کی پوزیشن ویز وی فارمل پریکٹس آف فیتھ اینڈ اسکرپچر، مرشد ہمیشہ ہائیسٹ رہا ہے، اور مرشد کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آج شاید آپ اپنی زبان پہ وہ چیزیں لا بھی نہ سکے جو درجہ، جو مقام ایک صوفی ماسٹر کو، ایک مرشد کو، ایک گرو کو دیا جا رہا ہے، وہ ڈیوائن سے ایکول ہو رہا ہے بالکل۔ کہ یہ، اور وہ صرف اسماعیلزم کے اندر نہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو اور لوگ تعلیمات دے رہے ہیں، صوفیہ ہیں، گروز ہیں، وہ یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ they were drawing from a common pool، جو میں بات کر رہا تھا، سب ایک ہی ایک کامن نالج ہے، اس میں سے ہر ایک لے رہے ہیں اور اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا۔ اور جو ارلیئر مینوسکرپٹس ہے کا، اس کے اندر آپ کو گنانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے بھجن ملیں گے، اس میں صوفی شعراء کی چیزیں ملیں گی، اس میں اور بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ مطلب یہ ساری چیزیں بہت کامن تھی جو ہمارے جماعت کے اندر بھی استعمال ہو رہی تھی۔ دین اٹ ٹاکڈ اباؤٹ کنورژن۔ یہ بہت ہی کامن ٹرم استعمال ہوتا ہے جی، ہمارے پیروں نے کنورٹ کیا لوگوں کو، ہندو بس باہر سے مذہب لے کر آئے، کہا جی تم اپنا چھوڑو، یہ ہمارا اسلام پکڑو، اور وہ سب ہو گیا، اسلام اسماعیلی بن گئے، مسلم بن گئے۔ کہا یہ اتنا ایسا سادہ پروسیس نہیں ہے، اور کنورژن کو آپ اس طریقے سے نہ لو، اٹ از ناٹ سبسٹیٹیوشن۔ آپ کا ہٹا گیا، اس کو ڈال دیا، ٹھیک ہے، آپ کا فیتھ ہٹ گیا، اب یہ فیتھ آ گیا، کہ ایسا کوئی چیز کنورژن میں نہیں ہوتا۔ ایکسیپٹینس آف بلیف وداؤٹ چینج فرام پوائنٹ اے ٹو بی، وہاں سے ایک چیز آئی، یہاں تک آپ تک ایکسیپٹینس ہوئی، یہ وداؤٹ چینج، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کہ اس کا نام کنورژن نہیں ہے، اور ایسا کوئی کنورژن ہوا بھی نہیں ہے۔ اٹ از رادر سوسائٹی ایکچولی انڈر گوئنگ چینج، not as a passive acceptance of a monolithic outside essence, but as a creative adaptation of the unfamiliar to what is already familiar, a process in which the former may change to suit the latter۔ کہ یہ
یہ طریقہ ہوتا ہے کہ باہر سے آیا آپ نے لے لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پروسیس ہے. جو چیز آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو لوکل کنڈیشن کے ساتھ سوٹ کرنے کے لیے اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. یہ بات ہے جو رچرڈ ایٹن کہتے ہیں. اور اس میں کیا چیزیں آتی ہے کہ انکمنگ آئیڈیاز جو بھی باہر سے آ رہی ہیں چیزیں اینڈ سمبلس آر لوکلی کنسیپچولائزڈ. اس کو ایز اٹ از نہیں ڈالا گیا کہ ہم گنان میں قرآنک ورڈس اور فاطمی چیزیں اور فاطمی سمبلس اور فاطمی ٹرمز ڈھونڈ رہے ہیں. وہ لوکلی کنسیپچولائز کیے گئے ہیں. Viewed from the recipient vantage point, they are remolded from the beginning. جو ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے آنے سے پہلے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو کافی چینج کر کے اور کافی بدل کے لایا جا رہا ہے. Incoming notions are lined up alongside existing. جو آلریڈی ان کے پاس ہے، جن پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے سائڈ بائی سائڈ ان کو بھی رکھا گیا ہے اور گریجولی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک ون ٹائم پروسیس نہیں ہے، کہا یہ ایک کنٹینیوم ہے. نئی سے نئی چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کوئی ایز آئی سیڈ کہ کسی ایک زمانے میں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اور کسی ایک کمیونٹی کے ایک ایریا تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ ان کے لائف کی جو سارے اسپیکٹ ہیں ان کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل، ان تمام چیزوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. Oversimplified notion of conversion. It is a two-way traffic. It is at once psychological, spiritual and cultural. کہا یہ اتنا سادہ سا پروسیس نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. کہا یہ ہم اس کو بہت اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آ کے اپنی بات سنا دی اور آپ نے مان لی اور بات ختم ہو گئی. کہا یہ ایک بہت ہی لانگ پروسیس کے تحت یہ چینج آف فیتھ ہوتا ہے. کنان جو ہے وہ فاطمید یا پرشین لٹریچر کے تھاٹس جو ہے وہ انڈین تھاٹس کے اوپر یہ اس کا سپر امپوزیشن نہیں ہے. یہ لوکلی انڈیجنس پروڈکشن ہے، آرگینک کریٹیوی ہے، کیٹلائز بائی اے نمبر آف پروسیس. کیا کیا پروسیس، شاید بہت ساری چیزوں کے بارے میں چونکہ ہسٹری میں ساری چیزیں مل نہیں رہی ہے، بہت سے ہمارے پاس بلینک ایریاز ہے شاید جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو عرب و پرشین ایریاز سے تھاٹس جو ہے ان کا آنا جانا ہو رہا تھا اور اس وجہ سے وہ تھاٹس آئے ہوں، مگر ان کو لوکل کنڈیشن کے ساتھ ریمولڈ کر کے ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا ہے. مگر اس میں امامت اور انورڈ ڈیمینشن آف دا فیتھ اس کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھا گیا. آپ پورے گنان کو آپ دیکھیں گے کانسیپٹ آف امامت اور فیتھ کی جو باطنی پریکٹس ہے، فیتھ کی جو اندرونی ویلیوز ہے، اس کو ہمیشہ اپہولڈ رکھا گیا ہے. اور بڑی اچھی مثال دی، جیسے کہ آپ کسی غیر ملک سے کچھ پودے اٹھا کے لے آتے ہیں اور آپ اپنی زمین میں وہ پودے لگاتے ہیں. وہ زمین ان کے لیے شاید اجنبی زمین ہو، مگر آہستہ آہستہ وہ پودے اس زمین میں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اس کے آس پاس کے پودوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اسی لوکل زمین کا ایک پودا بن کے اور پروان چڑھنے لگتے ہیں. کہا اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ اس علاقے کے اندر آئی ہے. گنان جو ایک خاص ٹائم اور ایک خاص پلیس میں ایوالو ہوا ہے اور ایک خاص ہمارے تاریخ کے خاص ایریا تک جو ہے وہ تعلیمات رہی ہے. اس کو آپ ہمیں اتنا اوور انتھوزیاسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جی سارے اسماعیلزم کی تعلیمات جو ہے وہ بس گنانوں میں ہے اور گنانوں کو سمجھ لو تو آپ کو سارا اسماعیلی مذہب سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے کہ جس وقت یہ تعلیمات جہاں دی گئی ہے، ایک زمانہ تھا انڈین اسماعیلیز ہی اسماعیلی طریقے میں اسماعیلیوں کا شاید ایز ہول سمجھے جاتے تھے کہ یہی اسماعیلی ہے. آج وہی اسماعیلی جو کسی زمانے میں ہول سمجھے جاتے تھے آج ایک بہت بڑے ہول کے پارٹ ہے. تو جو تعلیم ایک پارٹ میں دی گئی ہے اس کے لیے آپ کا یہ کلیم نہ کریں کہ یہ ہمیشہ کے واسطے اور پوری اسماعیلی جماعت کے لیے آپ کے سارے مسائل کا حل پیش کریں گے، کہ وہ آپ کو نقصان دے گا رادر دین کہ یہ کوئی فائدہ پہنچائے آپ کو.
ٹرانسلیشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگلی ڈسلائک کرتے ہیں پروزیک ٹرانسلیشن کو. بھئی پوئٹری کا ٹرانسلیشن پروز میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا نہیں چاہیے. کہا اب بالکل اچھی انہوں نے ایک مثال دی کہ بھئی آپ کہتے ہیں یہ میرا روم ہے, آپ کا بیڈ روم ہے یا کچھ بھی ہے, آپ اس کو روم کہتے ہیں, لیکن آپ اس میں سے آپ کا پلنگ نکال ڈالتے ہیں اور آپ کے سارے ڈیکوریشنز نکال ڈالتے ہیں, پردے بھی نکال ڈالتے ہیں, آپ کے سارے پینٹنگز نکال ڈالتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بیڈ روم ہے, تو کیا کچھ بچتا ہے آپ کو؟ چار دیواری کے سوا آپ کیا کہیں گے اس روم کو؟ تو اس روم کو روم کہلوانے کے لیے کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ چار دیواری تو ہے, ایک کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے روم ہے, ادروائز جسے آپ روم کہتے ہیں, جس میں آپ کے روم ہونے کی فیل آپ کو ہوتی, وہ نہیں ہے. تو کہا اگر ایک پوئٹری کے اندر جو پوئٹک بیوٹی ہے, لینگویج کی بیوٹی ہے, جو اس میں ریدم ہے اور جو انداز بیان ہے, کہا اس کو آپ نکال کے ختم کر دیں اور ایک پروز میں بیان کر دیں, تو کہا وہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو وہ بہت اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں, ان کے حساب سے گنان کا جو ہے وہ پروز میں تو ترجمہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ ریکریشن نہیں ہے, بلکہ اٹس ریکریشن بٹ ناٹ نیو کریشن. کہا ہم اس کو نیا نہیں بنا رہے ہیں, ہم اس کی اثر نو تعمیر کر رہے ہیں. بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, آپ یو آر بیٹر ٹو جج دس. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گنان بولنے والے یا وہ شعراء آج کے زمانے میں انگلش بولنے والے معاشرے میں ہوتے اور وہ باتیں کرتے, تو وہ کس طرح وہ بات کرتے کہ میں اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بہتر جج ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کتنا آپ اس کو کتنا ہضم کر سکتے ہیں, کہ اس کو اس طرح بیان کرنے کی میری کوشش ہے کہ اگر وہی دائی وہی پیر آج کے زمانے میں لندن میں بیٹھے ہوتے, انگریزی ان کی پہلی زبان ہوتی اور وہ انگریزی لٹریچر کے ماہر ہوتے, اور اس زبان میں وہ شاعری کر رہے ہوتے, تو کس طرح بیان کرتے. انہوں نے گنانوں کے جو ٹرانسلیشن کیے ہیں اس کو اس طرح پوئٹری میں ترجمہ کیا ہے. تو پوئٹری کا پوئٹک ٹرانسلیشن کرنے کا ان کا یہ مقصد ہے. ٹرانسلیٹ کرنے میں جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے, جو پہلے بھی بات ہوئی, اور کیا میتھڈ انہوں نے فالو کیا ہے وہ ڈسکس کیا ہے. کہ ہم پوری یونٹ کہتے ہیں پورا, جس طرح ہم لوگ گنان ترجمہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں لائن ٹو لائن ترجمہ کریں, تھوڑا سینس بن جائے تو لوگوں کو دے دیتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میں یا تو پورا پارٹ اٹھاتے ہیں, پوری یونٹ اٹھاتے ہیں, پورا فریز اٹھاتے ہیں, اور اس کو ریدمک بنا کر جس لینگویج میں لانا چاہتے ہیں اس لینگویج میں نئے طریقے سے اس کو کریٹ کر کے پیش کرتے ہیں. بعض اوقات ایک لائن کے لیے آپ کو کئی لائنوں کا بھی ترجمہ ضرورت پڑ جائے. ایٹماسفیئر جو فیلنگ اینڈ ٹون ہے کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے, جس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آرکیک ورڈ جو ہے جیسے بھئی داؤ اور شاؤلٹ کا, یہ اس قسم کی جو وہ اسکرپچرس کے ورڈ سے کا میں نے اس کو ایوائڈ کیا ہے. کا پھر وہ فائدہ نہیں رہے گا کہ میں ماڈرن لینگویج میں ترجمہ کروں اور اس میں ورڈنگس وہ ڈالوں گے ان کو, پھر اگین یہ محسوس ہو کہ وہ کوئی 800 سال پرانی چیز پڑھ رہے ہیں. جھوٹا مرنا سب جگ مرے صدگور کہہ رہے میں سے اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے. اور یہاں مرنے سے پہلے مرنے اور موت کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا, اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ری انکارنیشن ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ گنان میں دونوں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی آپ کو مل رہا ہے, اور ری انکارنیشن یا جنم کے بعد پھر جنم لینا, یہ دونوں کانسیپٹ گنانوں کے اندر مل رہا ہے. اور کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے گنان جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے واسطے بیان نہیں کر رہے. کہ یہ چیزیں ہیں کہ اٹ واز گیون فار دا گنانس. گنان اس جگہ پہ جو ووکیبلری ان کی سوسائٹی میں اویلیبل ہے کا اسی کو استعمال کر رہے ہیں, ٹیکن فار گرانٹیڈ. گنانس بریتھڈ ان اٹ, اٹ انووکڈ اٹ, ناٹ ایسرٹیڈ. آپ ان کا جو لینگویج کا ورڈ کا استعمال ہے بہت پاورفل ہے, کہ گنان جو ہے وہ ان تعلیمات کو جو آلریڈی ہے ان کا سہارا لیا ہے, ان کو انووک کیا ہے, اپنے تعلیم کا حصہ بنایا ہے, مگر وہ ان کو ایسرٹ نہیں کیا ہے. مطلب اس کو کوئی جبرن یا ایمفیٹیکلی تعلیم دینے کے واسطے استعمال نہیں کیا ہے, یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. تو ایسسڈ آئیڈیا از دا آبجیکٹ آف دا تھاٹ, انووکڈ از اے مینس. کا وہ ان کی شاعری کا وہ آبجیکٹ نہیں ہے, مگر
یہ وسائل ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہے. قرآنک ورژن خاص طور پہ جنت اور جہنم کے بارے میں آپ گنانوں میں بہت زیادہ ایلیبوریٹلی آپ کو ملیں گے. میری اپنی کتاب ہے قرآن اور گنان، انگلش اور اردو دونوں میں ہے. اس میں آپ کو وہ بہت سارے ٹاپک ملیں گے جو قرآنک ٹاپک ہے، گنانوں میں کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس کا ایک ٹھیک ٹھاک کلیکشن اس کے اندر ہے. وہ اگین وتھ آل ڈیو رسپیکٹ طریقہ بورڈ، گنانوں کو ڈفرینٹ قسم کے جو لیبلز لگا دیتے ہیں، اس سے بھی ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے. ڈس لائکس اٹ. کہا بھی گنان کو آپ مسٹیکل لٹریچر کہتے ہیں. کہا اس میں صرف مسٹیسزم تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مسٹیکل لٹریچر کہیں. ایک اور ہے جو ہم آفیشیل استعمال کرتے ہیں، طریقہ بورڈ بھی اور IAS بھی، ڈیووشنل لٹریچر. اور انفیکٹ علی ثانی کی کتاب کا تو ایک چیپٹر ہے گنان ایز ڈیووشنل لٹریچر. مگر ان کو بہت تکلیف ہے اس ورڈ کے استعمال سے. کہا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گنان از پروڈکٹ آف آؤٹ پورنگ آف ڈیووشن. کہا یہ بھکتی، صرف گنانوں میں بھکتی نہیں ہے، بھجن میں آپ دیکھیں تو بھکتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیووشن ہے. کہا گنانوں میں صرف ڈیووشن نہیں ہے، ڈیووشن ہے آف کورس. تو اس کو ڈیووشنل لٹریچر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے ڈیووشنل چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ وہ لمبی سی لسٹ پرووائڈ کرتے ہوئے گنانوں میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ کو کریشن سٹوریز مل رہے ہیں، اس میں آپ کو سزا جزا کی ساری ڈیٹیلز گنانوں میں دے رہے ہیں. آپ کو اس میں ادوار کے اور اوتاروں کے قصے مل رہے ہیں. اس میں استعارے، تمثیلات، مثالیں مل رہی ہیں. اس میں اخلاقی تعلیمات بھرپور بھری ہوئی ہے، مورل کمنٹس ہے، کاسمولوجی اینڈ ڈاکٹرنس اس کے اندر ہے. اور امام کے بارے میں کتنی تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور ماضی کے ہیروز اور پیروں کے بارے میں تفصیل سے بات ہے. مسٹیکل ویژنز اینڈ ایکسٹیسی کی بات ہے، اور میڈیٹیشن اور انلائٹنمنٹ کے ٹیکسٹس کی بات ہے. کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر آپ صرف اس پہ ڈیووشنل لٹریچر کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کو ڈیمینش کر رہے ہیں. اینی وے یہ ان کی آئیڈیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اٹ از ٹرولی ملٹی فیریس، کہ اس کی یہ کثیر الجہات ہے اور اس کے اتنے اطراف ہے کہ آپ اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. 44 گنان انہوں نے فولی یا پارٹلی اس میں اس کا پوئٹک ٹرانسلیشن پیش کیا ہے، جس میں سلوکو نانو ہے پسردین کا، اور وینتی آستماری کا بھی پوئٹک ٹرانسلیشن اس میں ہے. اور گنانوں پر نوٹس انہوں نے ہر گنان میں جہاں جہاں ضرورت پڑی اس پہ انہوں نے نوٹس دیے. یہ فائنل کمنٹس ہے میرے اس کتاب کے بارے میں کہ انڈین ٹریڈیشن کے طالب علموں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اور اس میں آپ کو گنان لٹریچر کو دیکھنے کے لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنس اور بھی آپ کو ملے ہیں وتھ آل پاورفل آرگیومنٹس. آف کورس ڈفرینٹ ریڈنگ، ڈیفیکلٹ ریڈنگ فار اے کامن مین. ویسے IISc کتابیں چیئرمین صاحب بھی ایگری کریں گے، جب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو تھوڑا واٹر ڈاؤن کرے اور تھوڑا ایزی بنائے. ویسے بھی IISc کتابیں عام کامن مین کے لیے تو ہوتی نہیں ہیں، اسکالرس کے واسطے ہے. مگر جب آپ عزیز اسماعیل کی بات کرتے ہیں تو ان کی ریڈنگ اور بھی ڈیفیکلٹ ہے. تو جب بھی آپ یہ کتاب پڑھیں تو ہمت نہ ہارے، میں آپ سے یہ کہوں گا، اور کئی بار پڑھیں اس کو، اور انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی ضرور اس میں سے. اور ٹو میک یوزر مور یوزر فرینڈلی، اس کے ریفرنسز، اب آپ کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بار بار آپ کو کتاب کے آخر میں وہ ہر پیج پہ 8 دفعہ آپ کو پیچھے نوٹ دیکھنے جانا پڑتا ہے، تو وہ ایک تھکانے والی چیز ہوتی. کامن ریڈرز جو ہے وہ بہت دیر تک اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو اگر ریفرنسز اور کامنٹس جو ہر گنانوں کے ساتھ ہے، اگر گنانوں کے ساتھ ہی رکھا جائے بجائے اس کو پیچھے ڈالنے کے، تو وہ ریڈر کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا. اور اگین ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ڈاکٹر عزیز اسماعیل، ہر آدمی پوئٹری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اور دیکھیں جیسے ہر اردو جاننے والا اردو شاعری کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہر انگریزی جاننے والا انگریزی شاعری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. انگلش جن کی سیکنڈ لینگویج ہے وہ بیچارہ ٹرانسلیشن، وہ پوئٹک ٹرانسلیشن کو کیا اپریشیٹ کرے گا. تو جب آپ ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں تو ایون دا ٹرانسلیشن itself requires explanation. تو
ایک عام آدمی اگر گنان کے میننگ کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ پوئٹک ٹرانسلیشن اتنا زیادہ اس کو ہیلپ نہیں کرے گی. گنان جن کی فرسٹ لینگویج ہے انگلش، جو بولنے والے انگلش بولنے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی جو لٹریری لوگ ہیں جو پوئٹری کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ کتاب بہت اچھی لگے، مگر دین اس کا یوز بہت نیرو ہو جائے گا، بہت چھوٹا سا ہلکا رہ جائے گا. تو اگر ہم ان کو اور زیادہ کامن مین کے لیے قابل رسائی اور یوزر فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا اگر ہم تھوڑا سا اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں تو اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ.